یکساں سول کوڈ ناقابل قبول اور ملک کے لیے نقصان دہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ اتراکھنڈ اور اس کے بعد گجرات کی حکومت نے جو یکساں سول کوڈ کا شوشہ چھوڑا ہے وہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ ملک کی تمام اقلیتوں اور اکثر قبائلی گروہوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ دستور کے تحت بنیادی حقوق میں اپنے اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنا، عمل کرنا اور مذہب کی تبلیغ شامل ہے۔ اس لیے مختلف گروہوں کے پرسنل لا کو قانون تحفظ حاصل ہے، اور یہ بات بھی محتاج اظہار نہیں کہ بنیادی حقوق ہی دستور کی اصل روح ہے۔ ملک کے معماروں اور دستور بنانے والوں نے خوب سوچ سمجھ کر اور ہندوستان کے کثیر مذہبی اور کثیر تہذیبی ڈھانچے کو سامنے رکھ کر اس دفعہ کو شامل کیا تھا۔ یہ ملک کی سالمیت اور قومی یکجہتی کی بنیاد ہے، کیونکہ سماجی اور خاندانی قوانین سے مختلف گروہوں کی شناخت متعلق ہے۔ اگر لوگوں کو ان کے شناخت سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بات گوارا نہیں ہوگی۔ انگریزوں کے پہلے سے مختلف گروہ اپنے اپنے پرسنل لا کے ساتھ اس ملک میں رہتے آئے ہیں۔ انگریزوں نے بھی اسی کو برقرار رکھا اور آزادی کے بعد بھی گزشتہ 75 سال سے اسی انداز پر ملک کا نظام چل رہا ہے، مگر اس سے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ اگر ملک کی عوام اپنے مذہبی قوانین کے بجائے کامن سول کوڈ کو پسند کرتے تو اسپیشل میرج ایکٹ ملک کا مقبول ترین پرسنل لا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج بھی شہریوں کے لیے اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ اپنے مذہبی پرسنل لا کو پسند نہیں کرتی ہوں تو وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت نکاح کر سکتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان پر مسلم پرسنل لا یا کسی اور پرسنل لا کا اطلاق نہیں ہوگا، مگر عمومی طور پر لوگوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ بعض حضرات دستور کے رہنما اصول کی دفعہ 44 کا حوالہ دیتی ہیں، جس میں یکساں سول کوڈ کی بات کہی گئی ہے، لیکن اس سلسلے میں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اول یہ کہ ان کی حیثیت اخلاقی اور ترغیبی ہے، ان کو وہ درجہ حاصل نہیں جو بنیادی حقوق کو ہے۔ رہنما اصول میں تو شراب بندی کی بھی ترغیب دی گئی ہے، لیکن کیا حکومت نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے؟ اور اس کے لیے کبھی مؤثر کوششیں کی گئی ہے؟ دوسرے، یہ ترغیب تو ان قبائلی روایات کو سامنے رکھ کر دی گئی تھی جو تہذیب، اخلاق اور صحت کے مغائر ہیں، مثلا ایک عورت کا چند مردوں سے نکاح وغیرہ۔ اس لیے رہنما اصول کا حوالہ دینا محض ایک دھوکہ ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مختلف قبائل سے خود سرکار نے معاہدہ کیا ہے کہ ان کے رسوم و رواجات کو برقرار رکھا جائے گا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اگر لوگوں کو ان کے مذہبی اور قومی تشخص سے محروم کر دیا جائے تو اس سے اتحاد اور بھائی چارہ متاثر ہوگا۔ غرض کے کامن سول کوڈ دستور کے بھی خلاف ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور الٹے نقصان کا اندیشہ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اتراکھنڈ میں بھی وہاں کے مذہبی تنظیموں اور شہریوں کے واسطے سے حکومت تک یہ بات پہنچا چکی ہے کہ اقلیتوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے، اور وہ قومی سطح پر بھی دوسری اقلیتوں کے ساتھ مل کر پوری قوت کے ساتھ اس کی مخالفت کرے گی۔ بورڈ اس سلسلے میں سکھ، کرسچن اور دوسری مذہبی اور تہذیب اکائیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ حکومتیں الیکشن کے موقع پر اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے موضوعات اٹھاتی ہیں اور نفرت کے ماحول کو فروغ دیتی ہیں۔ اس لیے حکومت سے اپیل ہے کہ وہ ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کی بجائے ایسے بے فائدہ کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور اقلیتوں کو جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھے۔